آیت میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکا کے رکھنا اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ بنی اسرائیل آیت میں 24 نمبر آیت میں بنی اسرائیل جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ماں باپ کے لیے دعا مانگو، میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی، یعنی کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے، ان پر جس طرح وہ دعائیں مانگتے تھے اب تم دعائیں مانگو کہ یا رب العالمین ان کو حیاتی عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کے لیے خیر فرما، یعنی کہ دعائیں وہی لوٹائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ پرندہ جب اپنے چوزوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو اپنے کو جھکا لیتا ہے، اس وجہ سے کہ پروں کو جھکانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے کی اچھی پرورش کرنا اور اس کو پیار دینا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ اپنے ماں باپ کی اچھی طرح کفالت کرو، ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا لو اور ان کو الگ نہ کرو جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہارے خرچ کو اپنے خرچ سے الگ نہیں رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ بڑے جو بچوں کو پالتے ہیں کہ اپنے خرچے میں ان کو شامل کر دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں بولتے کہ بھائی تو بچہ نوکری نہیں کر کے آ رہا ہے، کما نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے حساب ہی نہیں کرتے، اپنے خرچے میں شامل کر جو وہ کماتے اس میں سے کھلاتے رہتے۔ یہاں اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ، جب تم کماؤ، وہ کمانے کے لائق نہ رہیں، وہ کمزور ہو جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں، یعنی کہ پھر سے وہ بچے ہو جائیں، تو تم اپنے خرچے میں ان کو اس طرح شامل کرنا جس طرح انہوں نے تمہارے بچپنے میں تمہارے خرچے کو انہوں نے اپنے خرچے میں شامل کیا، یعنی کہ ان کو کبھی تانا نہ دینا، احساس نہ دلانا کہ ہم تیری کس طرح خدمت کریں، ہم اپنے بچوں کو پالیں یا تجھے پالیں، جب اس نے تجھے پالا تھا اس نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تو یہ بات غور فکر کی ہے کہ ماں باپ کو کس طرح پالنا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی غور فکر کیا ہوگا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات تو اس وقت آپ کے سامنے والدین کی دعا آتی ہے، اے ہمارے رب میری مغفرت کر اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ اب ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کہہ کیا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھو گے، التحیات میں بیٹھو گے تو اپنے ماں باپ کو بھی یاد کرو گے، مجھے تو یاد کرو گے ہی کرو گے، میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھی پڑھو گے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو گے۔ اور دعا بھی کوئی نماز سے باہر نکل کر نہیں کرنے کی بات، نماز کے اندر ہی دعا کرو گے۔ جب تم خدا کے دیدار میں مشغول ہوگے، خدا کی بارگاہ میں ہوگے، سلام پھیرنے والے ہوگے، اللہ کی بارگاہ سے باہر نکلنے والے ہوگے، نکلنے سے پہلے بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر کے پھر نکل جانا۔ اتنا اللہ کو پیار ہے دین کے ساتھ۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میرے باپ نے میرے مال کو چھین لیا، میرے باپ نے میرے مال کو چھین لیا ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث ہے۔ تو مال جو بیٹا کماتا تھا باپ لے جاتا تھا، وہ آگے نبی کو شکایت کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے کہا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے کھا سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ باپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی کچھ وضاحتیں بھی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کی جنت اور دوزخ ہے، یعنی کہ ماں باپ جو ہے بچے کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ بچہ اگر فرما بردار ہے تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، نا فرما بردار ہے تو پھر دوزخ ہی دوزخ ہے۔ ایک کھلی عام میرا رب بات کر رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا میرا رب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سلسلہ چلا، میں نے کتنی آیات بتائی، کتنی احادیث بتائی، اللہ کہاں سے چلا، اس کے پیدائش سے چلا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا
پھر وہاں سے چلا، پھر نماز تک پہنچایا، پھر کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے میرا اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہے تو 1 دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ایک کا نافرمان ہوتا ہے تو 1 دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اگر رات اور صبح کی اگر رات اس نے نافرمانی میں گزار دی، یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر وہ نافرمانی کر کے دن گزارتا ہے تو دن کو دروازے اللہ کھول دیتا ہے دوزخ کے۔ اگر فرما برداری کرتے ہوئے رات گزارتا ہے یا دن گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ ہر لمحے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو وہ روزانہ کی بات ہو رہی ہے کہ جتنی وہ عبادت کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ تیری نیکیاں جنت میں جا رہی ہیں، تیرے جنت میں محل بنتے جا رہے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، تیرے لیے اللہ جنت کے محلوں کو بناتا جا رہا ہے۔ اور اگر تو نافرمانی کرتا جا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے دوزخ کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے، دوزخ میں تیرے لیے ایندھن کی تیاری ہو رہی ہے، جہنم کی آگ کی تیاری چلتی جا رہی ہے تیرے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک شخص اپنی ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ اس کو ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور عطا فرماتا ہے، یعنی کہ قبولیت والا حج جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ حج مبرور، یعنی کہ کوئی شک ہی نہیں۔ ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھنا، رحمت بھری نظر سے دیکھنا، اس کی خدمت کرنا کہ ماں بھی اس کو اس محبت بھری نظر سے دکھائے کہ مجھ سے محبت کرنے میں یہ بڑی پہل کرتا ہے، مجھ سے میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، خود کو تکلیف میں ڈال کے مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، اب اپنی تکلیف کو نہیں دیکھتا، صرف محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میری ماں نے مجھے پالا ہے، مجھے جوان کیا ہے، میرا رب فرماتا ہے، میرا رسول فرماتا ہے، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا خواہ ہر روز 100 مرتبہ رحمت کی نظر کرے، یعنی کہ روزانہ اگر وہ کوئی صحابیوں نے پوچھا کہ 100 مرتبہ ہم دیکھیں تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے، اللہ کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، ایک حج کیا 100 حج ہر آدمی کو روز دے سکتا ہے۔ تو 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت بھری نظر دیکھ، روزانہ 100 حج تیرے لیے، 1000 مرتبہ دیکھ، 1000 حج تیرے لیے۔ تو بھائی جب بھی صبح گھر سے نکلو، ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومیں، ان کے دعا ان سے کروا کے پھر گھر سے نکلو۔